رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ شمع رسالت کے پروانوں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، رب تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان کہ اس نے پھر ہمیں ایک بار کلام مجید، فرقان حمید، برہان رشید، قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی اس نشست میں جمع کیا۔ گزشتہ ہفتے جب ہم حاضر آئے تھے تو ہماری بات اس عنوان پر چل رہی تھی کہ لفظ حمد کے کیا معنی ہیں اور کیا اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی حمد و ثنا کا لائق ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس سے کیا مراد ہے؟ جب تمام تعریفیں اللہ کے ہی لیے ہے تو پھر کیا دوسروں کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ الحمد کے لائق اللہ کیوں ہے اور اللہ ہی کیوں ہے؟ تمام صفات و کمالات ذاتیہ تبارک و تعالی میں اس طرح موجود ہے، یہ ہم نے جانے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک عنوان جو ہمارا ادھورا رہ گیا تھا وہ یہ کہ کیا خود کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کی تعریف، اللہ تعریف کے لائق ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے اور اسی کی تعریف ہونی چاہیے، لیکن کیا اس کے علاوہ کسی اور کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ تو ہم نے یہ جانا تھا کہ کسی بھی چیز کی تعریف یہ در اصل میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم اگر پہاڑوں کی اونچائی، سمندروں کی روانی، ہواؤں کا چلنا، درختوں کی خوشبو اور ان چیزوں کی ہم جب تعریف کرتے ہیں تو در اصل یہ تعریف اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ ان تمام کا خالق اللہ رب العزت ہی ہے۔ اور اس ٹاپک پہ ہم پہنچے تھے کہ جب دوسروں کی تعریف کرنا جائز ہے تو کیا خود کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ تو ہم نے جانا کہ اللہ و رسول کو یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ بندہ خود اپنی تعریف کرے۔ پھر ہم نے جانا کہ کیا کسی بھی موقع پر خود کی تعریف نہیں کی جا سکتی، تو ہم اس عنوان پر پہنچے کہ ہم نے دیکھا کہ احادیث میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر صحابہ نے اپنے خود کی تعریف کی ہے، جس کا مقصد بڑائی کرنا نہیں تھا اور خود پسندی نہیں تھی، جس کا مقصد کسی کی تربیت تھی، کسی کو گناہوں سے بچانا تھا۔ اس کی مثال کے طور پر ہم نے جامع ترمذی سے اور دیگر کتب احادیث سے جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ
کہ وہ خطبے جو انہوں نے اپنے آخری دور میں اپنی شہادت سے کچھ دن پہلے بلوائیوں کو دیا تھا اور بلوائیوں کو یاد دلایا تھا کہ کیا مسلمانوں کے لیے جب پانی کا اہتمام نہیں تھا اس وقت یہودیوں سے بیر روما خرید کر کس نے دیا؟ کیا وہ میں نہیں تھا؟ پھر جب مسجد میں جگہ کم پڑی اور جگہ کی ضرورت پیش آئی تو مسجد نبوی کے اطراف کے گھر خرید کے کس نے دیے؟ کیا وہ میں نہیں تھا؟ جواب ملا ہاں آپ ہی تھے۔ پھر یاد دلایا گیا کہ تبوک کے موقع پر مال و متاع کی ضرورت تھی، وہ مال و متاع کس نے دلائے تھے اور کس نے دیے تھے؟ 70 اونٹ بھر کر، اور پھر اس کے بعد پھر ایک 70 اونٹ بھر کر، پھر اس کے بعد 50 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ میں۔ اتنا مال کس نے دیا تھا جس کے عوض میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں حضور سیدنا عثمان ابن عفان کو عطا کی تھی؟ تو باغیوں نے یہ مانا تھا کہ ہاں آپ نے ہی یہ بشارتیں پائی تھی۔ اس کے باوجود لوگوں نے، بلوائیوں نے دنیا کی تمام میں سیدنا عثمان ابن عفان کو ظالمانہ شہید کر دیا تھا۔ تو حضرت عثمان نے باغیوں کے سامنے اپنی حمد و ثنا اس لیے کی تھی کہ یہ باغی اسلام کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اور بارگاہ رسالت میں ان کے مقام کو پہچان کر بغاوت سے باز آ جائیں۔ یعنی اسلام میں سیدنا عثمان غنی کا کیا مقام ہے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، اس مقام کو پہچانے اور پہچان کر آپ کے خون میں اپنے ہاتھ رنگنے سے باز آ جائیں۔ اس وجہ سے آپ نے یہ اپنی تعریف کی تھی، نہ کہ اپنی بڑائی کے لیے۔ تو ایسی کوئی غرض صحیح ہو، مثلاً غاصبوں کے سامنے اپنا استحقاق ثابت کرنے کے لیے یا محض اللہ تعالیٰ کے انعامات بیان کرنے کے لیے اپنی تعریف کی جائے اور اس سے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا مقصود نہ ہو تو پھر اپنی تعریف کرنا جائز ہے۔ اور اگر حمد و ثنا سے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا مقصود ہو تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ حمد و ثنا اور کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اسی کو ذیبہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کربلا میں تشریف لائے اور یوم عاشورہ آیا، اور جب لوگوں نے دنیا کی تمام میں، دنیا کی غرض میں، رائے کی حکومت کی لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں جب خاندان رسالت کے لہلہاتے باغیچے کو ذبح کیا اور اس لہلہاتے باغیچے کا آخری فرد اور اس روئے زمین پر نبی کا آخری نواسا جو حیات تھا، جب امام حسین باغیوں کے سامنے، جب امام حسین اپنے مخالفین کے سامنے آئے تو انہوں نے بھی یاد دلایا ان شقیوں کو کہ کیا میں اس روئے زمین پر موجود حضور کے نواسوں میں اکیلا نہیں ہوں؟ کیا میرے علاوہ بھی کوئی نواسا ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر جناب حسین نے فرمایا کیا ہمارے تعلق سے قرآن میں آیتیں نہیں نازل ہوئی ہے؟ مخالفین نے کہا ہے کہ ہاں نازل ہوئی ہے۔ فرمایا کیا اہل تطہیر کے مستحق ہم نہیں ہیں؟ کہا گیا ہاں آپ ہے۔ کہا گیا کیا ہم جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں ہیں؟ فرمایا کہا گیا ہاں۔ پھر کہا گیا جاؤ، اگر میری باتوں پر بھروسہ نہیں ہوتا تو صحابہ میں سے کئی صحابہ زندہ ہیں، ابو سعید خدری حیات ہیں، جا کر ان سے پوچھاؤ کہ میری شان کیا ہے۔ غرض یہ کہ یہاں پر جناب حسین کا یہ خطبہ دینا یہ اپنی بڑائی بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ
اسلام میں اور دین میں مقام حسین کو پہچاننا اور اس کی یاد دلانا تھا۔ تو اگر غرض صحیح مقصود ہو تو اپنی تعریف کی جا سکتی ہے۔ ان باتوں سے ہمیں معلوم پڑتا ہے، ان روایتوں سے ہمیں معلوم پڑتا ہے۔ اور اگر بڑائی کرنا اور اپنے آپ کی بڑائی بیان کرنا مقصود ہو تو پھر اپنی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، کیا کسی دوسرے شخص کے سامنے اس کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں؟ جس طرح بغیر کسی غرض صحیح کے خود اپنی تعریف کرنا مکروہ ہے اور ناپسندیدہ ہے، اسی طرح غرض صحیح کے بغیر کسی دوسرے شخص کے سامنے اس کی تعریف کرنا بھی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کسی کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، تم نے تو اپنے صاحب کی گردن کاٹ دی۔ یہ جملہ آپ نے کئی بار فرمایا۔ جب تم میں سے کسی شخص نے اپنے صاحب کے لا محالہ تعریف کرنی ہو تو یوں کہو کہ میرا فلاں کے متعلق یہ گمان ہے اور اس کو حقیقت میں اللہ ہی جاننے والا ہے، اور میں کسی کو اللہ کے نزدیک سراہا ہوا نہیں کہتا، ہوا وہ اس کے متعلق اسی طرح جانتا ہوں۔ ایک دوسری روایت امام مسلم نے روایت کی ہے، اس کے بس جملے اتنے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی شخص نے خواہ مخواہ اپنے بھائی کی تعریف کرنی ہو تو یہ کہے میرا فلاں کے متعلق یہ گمان ہے، خواہ وہ اس کو اسی طرح سمجھتا ہو، اور وہ یہ نہ کہے کہ اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے۔ یعنی کسی کی تعریف کرنی ہے تو یہ کہیں کہ میرے گمان میں فلاں بندہ بہت اچھا ہے، بلکہ یہ نہ کہیں کہ یہ بندہ ایسا ہی ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مسلم شریف میں موجود ہے۔ ان احادیث میں کسی شخص کے سامنے اس کی تعریف کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور بعض احادیث میں اس کا جواز بھی ثابت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بندے کو اجازت دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا اس کے پاس آ جائے۔ اس نے اس چیز کو اختیار کر لیا کہ وہ اللہ کے پاس رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے دل میں سوچا اگر اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور جو اس کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دے دیا ہے، اور اس نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو پسند کر لیا، تو اس بوڑھے کو کیا چیز رلاتی ہے۔ لیکن آپ کے اس ارشاد میں بندے سے مراد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں اس بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، اور حضرت ابو بکر ہم سب سے زیادہ عالم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، بے شک اپنی صحبت اور مال سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی اخوت و محبت قائم رہے گی، اور ابو بکر کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والا ہر دروازہ بند کر دیا جائے گا اور باقی نہ رکھا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے سامنے بھی ان کی تعریف کی ہے کہ جب جبل احد پہ تھے، جناب انس روایت فرماتے ہیں، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان احد پہاڑی پر تھے تو وہ پہاڑی ہلنے لگی۔ آپ نے اپنے قدم احد پر مارے اور اسے کہا کہ ساکن ہو جا، اور اس کے بعد فرمایا تجھ پر صرف نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں۔ سبحان اللہ۔
تو یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو صدیق کہا اور جناب عمر اور جناب عثمان غنی کو شہید کہا، تو یہ ان کی تعریف کرنا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی میں ہی موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سیدنا علی المرتضیٰ کے سامنے ان کی تعریف کی اور فرمایا، جسے جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ اے علی، تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھی تعریف کی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بھی تعریف کی اور صحابہ نے دوسرے صحابہ کی بھی تعریف کی۔ اس سے پتہ چلا کہ غرض صحیح پر کسی کے منہ پر تعریف کی جا سکتی ہے۔ اس متعلق علامہ یحییٰ بن شرف نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے وہ احادیث ذکر کی ہے جن میں کسی کے منہ پر تعریف کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور بکثرت کتب احادیث میں ایسی روایت بھی ہے جن میں منہ پر تعریف کی گئی ہے۔ ان احادیث میں تطبیق اس طرح ہے کہ کسی کی بیجا تعریف کرنا یا تعریف میں مبالغہ کرنا یا دنیاوی طمع کی وجہ سے تعریف کرنا یا جس کے متعلق یہ اندیشہ ہے کہ وہ تعریف سن کر اکڑ جائے گا یا تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، اس کے منہ پر تعریف کرنا منع ہے۔ اور جس شخص کے کمال تقوی اور عقل میں پختگی کی وجہ سے یہ خدشہ نہ ہو، اس کے منہ پر تعریف کرنا منع نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ بیجا تعریف نہ ہو اور دنیاوی طمع کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ اگر کسی دینی مصلحت کی وجہ سے تعریف کی جائے یا کسی شخص میں کسی نیک خصلت کے حصول یا اس کی زیادتی کے لیے یا اس کو اس نیک خصلت پر برقرار رکھنے کے لیے یا اس نیک خصلت کی اقتدا کے لیے اس کے منہ پر تعریف کی جائے تو یہ تعریف کرنا مستحب ہے۔ شرح مسلم میں یہ فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی شرح بخاری میں علامہ ابن بطال سے روایت کیا کہ تعریف کی جو ممانت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی طمع کے لیے، یعنی کسی کی تعریف جب بندہ کرتا ہے تو اگر وہ اس کی نیک خصلت، اس کی نیک عادت اور اس کی اچھائی بیان کر کے دوسروں کو نصیحت دینے کے لیے اگر تعریف کرتا ہے تو یہ تعریف کی جا سکتی ہے، اس کے منہ پر بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن جیسے کہ بادشاہوں کی تعریف کی جاتی ہے، ان کو خوش کیا جائے تاکہ دنیا کا مال ملے گا، انعامات ملیں گے، تو ایسے تعریف کی مناعت ہے۔ اسی طریقے سے ابن بطال نے بھی اپنی پوری بات ذکر کی ہے، علامہ بیضاوی نے، علامہ طیبی نے، علامہ غزالی نے احیاء العلوم میں اور بہت ساری مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ غرض صحیح کے ساتھ میں ہم کسی کی تعریف کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ عنوانات میں تعریف کے جو عنوانات ہیں ہم نے مختصر سے کچھ باتیں سماعت کی کہ اللہ کی تعریف بھی کی جا سکتی ہے، اللہ کے بندوں کی بھی تعریف کی جا سکتی ہے، اور غرض صحیح ہو تو اپنی خود کی بھی تعریف کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ، حمد کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ رب در اصل میں پروردگار کو کہتے ہیں، اور رب اللہ عز و جل ہے، اور وہ ہر چیز کا رب ہے، یعنی ہر چیز کا مالک ہے، اور تمام مخلوق اس کے ملک میں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ رب الارباب ہے اور مالک الملوک ہے۔ ابو منصور نے کہا لغت میں مالک، سید، مدبر اور متحم پر رب کا اطلاق ہوتا ہے،
اور جب اس پر الف لام ہو یعنی کہ الرب، تو پھر اس کا اللہ عز و جل کے غیر پر اطلاق نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کے غیر پر رب کا اطلاق کیا جائے تو پھر اس کی کسی چیز کی طرف اضافت کی جاتی ہے، جیسے رب الدار یعنی مکان کا مالک۔ حدیث میں علامات قیامت کے ذکر میں یہ ہے، ان تلدد امت الرب، یعنی کہ باندی اپنے مالکہ کو جنم دے گی، یعنی بہت زیادہ باندیاں ہوگی، اور اذان کی دعا میں اللہم رب ہذہ الدعوت، اے اس ندا کے صاحب، اس طریقے سے ذکر آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ کوئی مملوک اپنے مالک کو میرا رب نہ کہے، آپ نے اس کو ناپسند کیا کہ مالک کو رب قرار دے کر اس کو ربوبیت میں اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے۔ قرآن مجید میں ہے اذکرنی عند ربک، حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں سے کہا کہ تم اپنے رب کے سامنے میرا ذکر کرنا، اور یہاں عزیز مصر پر رب کا اطلاق کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف کا یہ کلام اس زمانے اور ان لوگوں کے عرف کے مطابق تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمشدہ اونٹ کے متعلق فرمایا حتی یلقاہا ربہا، اونٹ چرتا پھرے گا حتیٰ کہ اپنے رب یعنی مالک سے مل جائے گا، کیونکہ جانور عبادت کرتے ہیں نہ احکام کے مخاطب ہوتے ہیں، بلکہ جانور مال و متاع کے حکم میں ہیں، اور جس طرح رب الدار وغیرہ کی اضافت جائز ہے، اسی طریقے سے ان کی طرف بھی یہ اضافت جائز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا تھا انہ ربی احسن مثوا، بے شک وہ عزیز مصر میرا صاحب ہے، اس نے مجھے اچھی رہائش دی، یہاں بھی صاحب پر رب کا اطلاق ان کے عرف کے مطابق ہے، یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی رہائش دی ہے۔ رب کی جمع ارباب اور ربوب ہے، اور راسخ عالم یا عالم بعمل یا بہت بڑے عالم کو ربانی کہتے ہیں۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو محمد بن حنفیہ نے کہا آج اس امت کے ربانی فوت ہو گئے۔ تاج العروس میں یہ بات جو ہم نے علامہ زبیدی سے سماعت کی، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ رب پالنے والا، اب اسی لیے پالنے والے ماں باپ کو بھی ربیان قرآن میں کہا گیا ہے، جیسے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ ہمارے ربیان یعنی کہ ہمارے پالنے والوں پر اسی طریقے سے رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہم پر رحم فرمایا تھا۔ تو رب کی جمع ارباب بھی آئی ہے، ربوب بھی آئی ہے، تو پالن ہر حقیقی کو رب کہا جائے گا، لیکن رب جس کا اللہ پر اطلاق ہوتا ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ تو فرمایا جاتا ہے کسی شے کو اس کے استطاعت ذاتی کے مطابق درجہ بدرجہ اوج کمال تک پہنچانے کو، اور عہد کمال تک پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں۔ اس جملے کو سمجھتے ہیں، جس کی جیسی ضرورت ہے، جس کی جیسی استطاعت ہے، جس کی جیسی فطری تقاضے ہیں، اس کو اس طریقے سے پالنے کو رب کہتے ہیں۔ اب آئیے کچھ مثالوں کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی جانور کو، مثال کے طور پر اونٹ کو اتنا کم کھانا دیا گیا ہو کہ وہ چوہے جیسا بن جائے، یا کسی چوہے کو اتنا زیادہ کھانا دے دیا گیا ہو جس سے وہ اونٹ جیسا بن جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ کسی زمین پر کھاد ڈالی گئی تو وہ گلاب کا پودا تھا لیکن کھاد زیادہ ملنے کی وجہ سے وہ تنا بن جائے اور
کیا کہتے ہیں ناریل کا درخت بن جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ ناریل کے درخت کو کم کھاد ملنے کی وجہ سے وہ پھول کی جیسے ڈالیوں پر، پھول کی ڈالیاں جیسی چھوٹی ہوتی ہیں اس طریقے سے ہو جائے۔ تو جس کی جو استطاعت ہے اس کے مطابق اس کی پرورش کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ جیسے کون ہے رب؟ آپ نے سچے موتی دیکھے ہوں گے یا سچے موتیوں کو بارے میں سنا ہوگا۔ یہ سچے موتی بڑی قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر آپ بنساری کی دکان پر چلے جائیں اور سچے موتی کو طلب کریں تو یہ تولے اور ماشے میں ہمیں ملیں گے، اور تولے اور ماشے میں ملنے کے باوجود بھی یہ اصلی ہے یا نقلی ہمیں اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ ہمیں صرف بنساری پر بھروسہ کر کے اسے ہمیں لے لینا ہوتا ہے۔ لیکن رب کی شان کیا ہے کہ ہنس ایک پرندہ ہے، اور وہ پرندہ صرف سچے موتی کھاتا ہے، اور جو سچے موتی جو ہمیں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد ماشا اور تولا کے اعتبار سے ملتے ہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے ہنسوں کے لیے پیٹ بھر کے سچے موتی زمین پر پھیلا دیے، اور ہنس اسے ڈھونڈ کر کھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ یہ رب ہے کہ ہنس کی فطرت اگر موتی کھانا ہے تو اس کو موتی مہیا کرے اور اس کی پرورش کرے، یہ رب ہے۔ اب آئیے اور ذرا اچھے سے سمجھتے ہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کون ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت نہیں ہوتے، اور اس کے جو پیٹ ہے، اس کا جو مادہ ہے، اس کا جو میدا ہے، وہ سخت چیز ہضم کرنے کا مستحق نہیں ہوتا، نہیں ہضم کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے سینے میں متوازن غذا دودھ رکھ دی ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اسے اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے۔ بچے کی فطرت یہ ہے کہ وہ سخت غذا نہیں کھا سکتا اور کوئی دوسری چیز ہضم نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پیدائش سے قبل اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا اور اس کی غذا کا انتظام کر دیا۔ اس غذا کے انتظام کرنے کی جو طریقہ ہے کہ فطرت کے مطابق، بچے کی فطرت جو تھی اس کے مطابق اسے غذا مہیا کرنا اور اسے پالنا، اس پالنے والے کو رب کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ہاتھ ہوتا ہے لیکن وہ اس کا استعمال کرنا نہیں جانتا، پیر ہوتا ہے پر وہ چلنا نہیں جانتا، اس کی زبان ہوتی ہے پر وہ بولنا نہیں جانتا، اس کے کان ہوتے ہیں، اس کی آنکھ ہوتی ہے، لیکن اس کا وہ استعمال پوری طریقے سے کرنا نہیں جانتا۔ لیکن وہی بچے کو جب بھوک لگتی ہے تو یہ کس نے سکھا دیا کہ تیری غذا تیری ماں کے پستان میں ہے اور تو اسے چوس لے؟ یہ بچہ کہاں سے سیکھ کر آ رہا ہے؟ یہ بچہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آ رہا ہے۔ تو اس کو ماں کے پیٹ میں یہ بات کس نے سکھا دی کہ تیری غذا تجھے اس طریقے سے لینی ہے؟ یہ سکھانے والی ذات کا نام رب تبارک و تعالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس بچے کو اس کی غذا کیسے ملنی ہے اللہ نے یہ سکھا کر بھیجا۔ پھر جیسے جیسے اس کی زندگی بڑھتی گئی، اللہ نے اسے چلنا سکھایا، اللہ نے اسے بولنا سکھایا، اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزر بسر کرنا سکھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس وجہ سے رب ہے کہ اس نے ہر مخلوق کو اس کی جو فطری ضروریات تھی اس کے مطابق اسے غذا مہیا کی اور اسے پالا۔ اب دیکھیے اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغیاں جو ہے وہ کڑک بیٹھتی ہیں اور بدخ جو ہے وہ کڑک نہیں بیٹھتے۔ اب کڑک بیٹھنا کسے کہتے ہیں یہ میں بتا دیتا ہوں کہ مرغی جب انڈے دیتی ہے تو یہ انڈا بے جان سا ہوتا ہے، تو اس انڈے کو مرغی کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے اور غالباً 21 دنوں تک یہ مرغی اپنے سینے کی گرماہٹ سے اس انڈے کو سیکتی ہے، جس کے بعد نتیجہ یہ آتا ہے کہ 21 دن گزرنے کے بعد میں
بے جان انڈے میں حیات نظر آتی ہے اور اس انڈے سے چوزے نمودار ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ جو پروسیس ہے اس کو کڑک بیٹھنا کہتے ہیں۔ تو مرغیاں کڑک بیٹھتی ہیں، لیکن جو بدخ ہے تو وہ کڑک نہیں بیٹھتے۔ تو جب بدخ کے انڈے بدخ جب انڈے دے دیتی ہے تو بدخ کے انڈے کو لیا جاتا ہے اور مرغی کے انڈوں کے ساتھ میں ملا دیا جاتا ہے۔ اب 21 دن تک مرغی ہے اس انڈے پر اپنے سینے کی حرارت پہنچاتی ہے۔ 21 دن کے بعد جب انڈے سے حیات نمودار ہوتی ہے، زندگی نمودار ہوتی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ کہ مرغی کے انڈوں میں سے مرغی کے بچے آتے ہیں اور بدخ کے انڈوں میں سے بدخ کے بچے آتے ہیں۔ کچھ دن تک ان بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ جیسے ہی ان بچوں کے، ان مرغیوں کے اور ان بطخوں کے پر جمنے لگتے ہیں، ان کی ہڈیوں میں کچھ طاقت ہو جاتی ہے، تو ان کو باہر کی آب و ہوا میں بھیجا جاتا ہے۔ تو دیکھیں گے آپ بھی، اور آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ جب یہ مرغی کے بچے جب نکلے اور بدک کے بچے جب نکلے تو بدک نے اپنی اصل ماں سے ابھی تک ملاقات نہیں کی۔ بدک نے جب پیدا ہوا تو بدک نے مرغی کو ہی اپنی ماں کی صورت میں دیکھا تھا، اور مرغی کے بچوں کے ساتھ میں ہی، ہمجولیوں کے ساتھ میں ہی وہ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ باہر جاتے جاتے یہ بھی ٹہلتے ہیں، وہ بھی ٹہلتے ہیں، اچانک سے پانی آ جاتا ہے اور چھوٹا سے تالاب آ جاتا ہے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مرغیاں اپنے قدموں کو روک لیتی ہیں، مرغیوں کے بچے اپنے قدموں کو روک لیتے ہیں، اور بدک کے بچے بنا آو دیکھے تاؤ دیکھے اس پانی میں کودتے ہیں اور تیرنے لگ جاتے ہیں۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بدخ نے ابھی تک اپنی ماں سے کچھ سیکھا نہیں، بدخ نے ابھی تک اپنی اصل ماں کو دیکھا بھی نہیں، تو وہ کون ہے جس نے بدخ کو یہ بتا دیا کہ تو پانی میں جائے گا تو تیرے گا، تو ڈوبے گا نہیں؟ اور کس نے مرغیوں کے بچوں کو یہ بتا دیا کہ تم پانی میں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے؟ اس ذات کا نام رب ہے، جس نے مرغیوں کو بھی سکھایا کہ تمہیں رک جانا ہے، اور جس نے بدخ کو بھی سکھایا کہ تمہیں پانی میں جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا جو ضمناً بات ہے، کہ اگر مرغی اپنے سینے کی حرارت انڈوں پر ڈالے، داخل کرے، اور انڈے کو سیکے، تو 21 دن کے بعد میں اس بے جان مرغی کے انڈے سے جان نمودار ہوتی ہے۔ تو بلا شبہ ہمارے اہل سنت میں جو طریقہ ہے کہ ہم اپنے پیر کے ہاتھ میں بیعت کر کے اپنے قلب کی صفائی کرتے ہیں، تو اگر ایک مرغی اپنے سینے کی حرارت سے مردہ انڈے میں جان ڈالنے کی طاقت رکھتی ہے، تو اسی طریقے سے ایک پیر کامل، ایک شیخ کامل اپنے سینے کی توجہ اگر اپنے مرید کے بیض دل پر کرتا ہے تو اس کے مردہ دل میں بھی زندگی کے آثار نمودار نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ کسی اہل دل سے اپنا دل جوڑے اور اپنے مردہ دل کو زندہ کیا جائے۔ بہرکیف تو ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی کہ رب کہا کسے جاتا ہے، رب کون ہے، اور رب کی شان کیا ہے۔ اب آئیے، کہا گیا رب العالمین، رب یہ واحد کا صیغہ ہے اور عالمین یہ جمع کا صیغہ ہے، اور عالمین ایک نہیں ہے بلکہ کئی عالمین ہیں، 18 لاکھ عالمین ہیں، یا جتنے بھی عالمین ہو، اور جتنے بھی عالمین میں جتنے بھی لوگ بستے ہو، جس کی جو ضرورت ہو، سب کا رب ایک ہے، وہ ایک ہو کر سارے رب کا، سارے عالمین کا کیا ہے؟ رب ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس کی جیسی فطرتی تقاضے ہے اس کے مطابق ان کو غذا مہیا کرنا اور انہیں پالنا۔ عالم میں جتنے لوگ ہیں، عالم میں جتنے حیوانات ہیں، عالم میں جتنے نباتات ہیں، سب کی فطرت الگ الگ ہے، سب کی خواہشات الگ الگ ہے، سب کی نشو و نما کے طریقے الگ الگ ہے۔ رب ایک ہے لیکن سارے عالمین کو پال رہا ہے، اس لیے وہ رب العالمین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب رب العالمین کہا گیا، رب کا صیغہ واحد کا رکھا گیا، اور
عالمین کا صیغہ جمع کا رکھا گیا، اس میں نقطہ یہ ہے کہ ایک رب تمام عالمین کے لیے کافی ہے، اور لیکن ایک عالم کا، ایک عالم کی جمع عالمین ہے، ایک عالم کا بہت سارے رب نہیں ہو سکتے۔ اس میں رد ہے بہت سارے رب ماننے والوں کا۔ ایک آقا کے کئی غلام تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک غلام کے کئی آقا نہیں ہو سکتے۔ ایک شوہر کے کئی بیویاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک شوہر کی کئی بیویاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بیوی کے کئی شوہر نہیں ہو سکتے۔ بلا تمثیل، بنا مثال، اگر عالمین لاکھوں ہیں ان کا رب ایک ہوگا، اور اگر ہر ایک نے اپنے رب الگ الگ بنا لیے تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ہزاروں لاکھوں جو لوگ رب بنائے گھومتے ہیں ان کا رد کیا، فرمایا رب ایک ہے اور عالمین کیا ہے؟ بہت سارے ہیں، اور ایک رب تمام عالمین کے لیے کافی، وافی و شافی ہے۔ علامہ زبیدی لکھتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، عالم خاتم، تابق اور دانک کے وزن پر آیا ہے، اس کے معنی ہے کل مخلوق۔ اسی طرح صحاح میں آیا ہے آسمان اور اس کے نیچے جو جواہر اور اعراض ہے وہ عالم ہے۔ اسی طرح خاتم مہر لگانے کا آلہ ہے۔ اسی طرح عالم اس میں آلہ سے ہے، اس کا معنی ہے موجد کو جاننے والے، جاننے کا آلہ، موجد کو جاننے کا آلہ۔ حضرت جعفر صادق نے کہا عالم کی دو قسمیں ہیں، عالم کبیر اور عالم صغیر۔ آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ عالم کبیر ہے، اور انسان عالم صغیر ہے، صغیر سے ہے، اور انسان میں وہ سب کچھ ہے جو عالم کبیر میں ہے۔ ہمارے شیخ نے کہا ہے کہ مخلوق کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سانحے پر علامت کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا عالم اس کو کہتے ہیں جس سے خالق کا علم حاصل ہو۔ پھر بطور تغلیب جن اور انس میں عقلا پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔